ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو قصہ سناتے ہیں اس میں بہت ہی خوبصورت نکات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مفرور کی حیثیت سے اپنے ملک سے بھاگتے ہیں اور مدین شہر میں پہنچتے ہیں تو تقریباً 8 دن کا سفر کر کے آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور سفر کی تھکن بھی ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی فزیکل کمزوری ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہی آپ مدین شہر میں انٹر ہوتے ہیں، آپ 2 عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی نہیں بھر پا رہی ہیں، تو بغیر کسی تھکن کی پرواہ کیے اور اپنے سفر کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو اگر بازار کا بھی چکر لگا کے آتے ہیں تو ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مزید کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور ایک نبی ہیں جو کہ اتنا بڑا سفر کر کے آ رہے ہیں اور کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو فوراً ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں سارے قصے میں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سیلف پیٹی نظر نہیں آتی، کہ اپنے اوپر ترس کھانا، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا کہ کل تک میں دربار میں تھا، اپنے محل میں تھا، اپنے ملک میں تھا، اب یہاں پہ میں کس حالت میں ہوں۔ لہٰذا آپ بڑے پر امید ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں، بلکہ بہترین نعم البدل دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی زندگی کا ہر معاملہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ ہم جب خود مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کرائسس میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کیا کریں، ہم تو خود اتنی مشکل میں ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں، میں کسی کا کیا کام کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کس قدر مشکل حالات ہیں، کہ آپ مینٹلی طور پہ بھی پریشان ہیں، فزیکلی طور پہ بھی آپ ڈسٹرب ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہیں آپ دوسروں کی مدد کے لیے جو ہے وہ فوراً تیار ہیں۔ لہٰذا ہم اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ عموماً یہ شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس سسٹم نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس حکومت نے ہمیں کیا دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے استادوں نے ہمیں کیا دیا۔ لیکن ہم نبیوں کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی نے کیا دیا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک نبی جو ہے اپنی زندگی کے کس قدر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بجائے وہ یہ کہنے کے کہ مجھ سے کیا کچھ چھن گیا ہے، وہ کسی دوسرے کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ لہٰذا نبیوں کی زندگی کا بڑا اہم سبق جو ہے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بنیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی اہم معاملہ جو آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں کا مسئلہ ہے، رشتوں کا نہ ہونا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے رشتہ پیش کرنے میں کوئی جھجک نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی جھجک نہیں کی۔ لہٰذا درمیان میں کسی قسم کی انا نہیں آئے، اور بہت سارے ایسے مسئلے جو کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارے رشتے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جب حضرت تعالیٰ عنہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، مگر وہ دونوں جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جیسے شخص جو ہیں، جو کہ وہ بھی بہت سٹرونگ مرد ہیں، ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے اسی انداز میں آتی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے، مگر اپنی بیٹی کے لیے کسی سے بات کرتے ہوئے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے، اپنی عزت بیزتی کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں بناتے، اور اس کو کوئی معیوب بات جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا دین میں بہت آسانی ہے، اور دین ہمیں یہ کہتا ہے، اور اس ساری دعا کے پس منظر سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سامنے والے میں صرف اتنی اہلیت دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر کمانے کی اہلیت ہے، اور دوسرا اس کے پاس اگر کریکٹر ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر بہت زیادہ پیچیدگیوں میں اور باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ وقت پہ کر دینی چاہیے۔ اتنی شرائط لگانا کہ گھر بھی ہو، نوکری بھی ہو، اور پھر اتنا زیور بھی ہو، اس میں یہ سارے لوازمات تو پورے ہو جاتے ہیں، مگر اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے سامنے اس طرح مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام جو کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی خود ان کے دروازے پہ چل کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی ایسی ہی آسانیاں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔